بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق و فرائض ساتھ ساتھ۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو یہ فقط کتابوں کا مطالعہ یا اسکول و مدرسے میں رہ کر اسناد حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ علم در حقیقت دو چیزوں کے شعور کا نام ہے۔ پہلی شے حقوق اور دوسری شے فرائض۔ انسان کو حقوق اور فرائض کی سمجھ آ جائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب بھی دعا مانگو تو علم نافع کی دعا مانگو۔ علم نافع وہ ہے کہ طالب علم کو حقوق اور فرائض کی سمجھ آ جائے۔ حقوق و فرائض کا شعور عمر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کہ کل زندگی بھی عبارت حقوق و فرائض کے ساتھ ہے، یا اس کے کچھ حقوق ہیں یا اس کی طرف کچھ فرائض بنتے ہیں جو اسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ حقوق اللہ کی ذات کے ہیں جو اس کے فرائض بن جاتے ہیں، کبھی وہ حقوق معاشرے کے ہیں جن کو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ اس کے فرائض بن جاتے ہیں۔ کبھی کچھ اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں جن کے پورا ہونے کا تقاضا وہ اپنی اولاد سے کرتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے کرتا ہے، کبھی اس کی طرف فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں اپنے والدین یا اساتذہ کی طرف۔ پھر کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تقاضا وہ ملک و معاشرے سے کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی طرف کچھ فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں ملک اور معاشرے کی طرف۔ اسی طرح ملک، حکومت اور عوام کے درمیان سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں جنہیں معاہدہ عمرانی کہتے ہیں، وہ بھی حقوق اور فرائض پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک معاہدہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ہے، اسی طرح ایک معاہدہ استاد اور شاگرد کے درمیان ہے۔ تو انسان کی کل زندگی عبارت ہے حقوق اور فرائض سے، اور اسی کو علم کہتے ہیں کہ ان حقوق اور فرائض کا شعور آ جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، اور یہی اگر حقوق و فرائض کا شعور نہ ہو تو جو وہ زندگی گزارتا ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں علم اس کو یوں فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں حقوق اور فرائض کی سمجھ آ جاتی ہے، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو۔ جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت کمال سے بھی ہو سکتا ہے اور جمال سے بھی۔ دونوں صورتوں میں محبت خصوصیت سے ہوتی ہے، اور خصوصیت کا ادراک لگنا ہی علم ہے۔ تو علم کے بعد اگلی شے جو انسان میں پیدا ہونا ضروری ہے وہ محبت ہے، اور جب علم اور محبت جمع ہوتی ہے تو پھر انسان کی کردار سازی ہوتی ہے۔ علم اور محبت کے اجتماع سے انسان خوبصورت کردار کا مالک بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ با کردار لوگوں سے بھر جاتا ہے تو اس معاشرے کو امن میسر ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے ہی علم حاصل کرنے، کردار سازی، محبت اور امن پانا ایک تسلسل ہے۔ انسان سب سے پہلے دلی سکون پاتا ہے اور وہ اپنے معاشرے میں امن پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ انسان جب علم سے محبت حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر سے نفرتیں، کدورتیں اور تعصبات جیسی بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ رویے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ محبت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب انسان چلتا پھرتا امن کا باعث بنتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اپنے کردار سے معاشرہ سنوارتا ہے۔ جب اس قسم کے لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں تو وہ معاشرہ عظیم معاشروں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عظیم معاشرہ بنانے کے لیے نظام تعلیم درست ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پیارے پاکستان میں اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ وہ سارے سیکٹرز جو انسانیت سے متعلق ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں بہت بڑے کاروبار بن چکے ہیں، جیسے کہ نظام صحت، نظام تعلیم
اور یہی نہیں بلکہ ایجوکیشن سیکٹر پاکستان میں سب سے زیادہ محروم سیکٹر ہے۔ سن 1948 میں پاکستان میں شرح خواندگی 11% تھی۔ آج پاکستان کو بنے 74 سال ہو گئے۔ اگر ہر سال 1% یہ حکومتیں شرح خواندگی میں اضافہ لاتی تو آج پاکستان کا لٹریسی ریٹ 85% ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج ہم 48% کی شرح خواندگی پر ہیں۔ ہمسائے ممالک کے حالات و واقعات دیکھیں، وہ تعلیم میں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اس وقت 2.25 لاکھ اسکول ہیں، جن میں کم و بیش 4 کروڑ بچے پڑھتے ہیں۔ اگر پاکستان میں سالانہ مقرر کیے گئے بجٹ کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے بجٹ میں جو رقم رکھا گیا، اگر اسے ان بچوں پر تقسیم کیا جائے تو فقط 175 روپیہ سالانہ ایک بچے پر یہ حکومت خرچ کرتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ لاکھوں بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ اسکول و مدرسے میں زیر تربیت طلبہ ہی پیارے پاکستان کا مستقبل بنیں گے۔ لہٰذا ان اسکول و مدرسے کے سارے اساتذہ کرام اگر اپنے طلبہ میں علم، محبت، کردار سازی اور امن لانے میں کامیاب ہو جائیں تو پیارے پاکستان کا کل ضرور سنور جائے گا۔